بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت علیہم السلام کی نظر میں توسل کی اقسام۔ جب ہم اہل معرفت کی زندگیوں پر ایک گہری نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے اہل بیت سے توسل کرتے رہے اور ان عظیم ہستیوں کے بحر عنایات کو بخشش کے لیے زیادہ سے زیادہ جوش دلاتے رہے۔ اس حوالے سے ہم دو طرح کے توسلات کی طرف اشارہ کریں گے۔ اول، ظاہری توسل۔ ظاہری توسل سے مراد ہے ان مذہبی محافل میں شرکت جو مجالس ماتمداری اور عزاداری کی صورت میں ہفتے وار برپا ہوتی ہیں، یعنی ان محافل میں شرکت جن میں فضائل و معارف اہل بیت علیہم السلام اور ان پر ٹوٹنے والے ظلم و ستم کو اجاگر کر کے سب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انتہائی عاجزی اور عقیدت کے ساتھ اہل بیت علیہم السلام کے مزارات مبارکہ کی زیارات بھی ظاہری توسل میں شمار کی جاتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بندے کا سرد آہ بھرتے ہوئے ہم پر ڈھائے جانے والے مظالم کی وجہ سے افسردہ رہنا تسبیح شمار ہوتا ہے۔ اس کا ہمارے امر کو احیا کرنا اور اسے عملی جامہ پہنانا ایک عبادت ہے۔ اصول کافی۔ اور جو ہم اہل بیت علیہم السلام کے لیے کی گئی شاعری کا ایک شعر بھی کہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کروائے گا۔ عیون اخبار رضا علیہ السلام۔ بزرگ فلسفی اور عارف ملا صدرہ شیرازی کی سوانح عمری میں نقل ہوا ہے، ملا صدرہ کے مستقل انجام دینے والے امور میں دشوار ترین سفر حج یعنی مکہ مکرمہ اور سرزمین حجاز، سفر زیارت امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے علاوہ اور دیگر شہدائے کربلا کے مزارات مقدسہ و قبور مبارکہ کی زیارات کے سفر شامل تھے۔ انہوں نے 7 بار حج و زیارت کے لیے سفر کیے اور اسی طرح کے آخری سفر میں بیماری کے باعث عراق میں اس دار فانی سے کوچ فرمایا اور وہیں مدفون ہوئے۔ زیارت عاشورہ، زیارت جامعہ اور اس طرح کے دوسرے اذکار بھی توسل میں شمار ہوتے ہیں اور انسان کو اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام سے ملا دینے کی تاثیر رکھتے ہیں۔ ہمارے بزرگ حضرت آیت اللہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے میں ایک اہم ترین نصیحت کرتے ہوئے لکھا، ایک اور نصیحت کہ یہ مجالس اور زیارت سید الشہداء علیہ السلام سے غافل نہ رہنا۔ ہفتے وار مجالس سید الشہداء علیہ السلام ضرور برپا کرتے رہنا، چاہے 2 یا 3 افراد ہی اس میں شرکت کریں، اور یہ عمل تمہاری زندگی کے مسائل کو حل کرتا رہے گا۔ اگر اپنی عمر کے آغاز سے آخری سانس تک بھی ان بزرگوار کی خدمت میں عزاداری اور زیارت یا کوئی بھی ہدیہ پیش کرتے رہو، تب بھی امام حسین علیہ السلام کا جو حق تم پر ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہر ہفتے ایک دفعہ ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو ماہ محرم کے پہلے عشرے میں یعنی پہلے 10 دن میں عزاداری کو ہرگز ترک نہ کرنا۔ اس ظاہری توسل کے سلسلے میں ہر طرح کی جزیات کا خیال رکھنا چاہیے اور اس طرح سے سارے مراسم کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ دیگر واجبات اور مستحبات بھی ادا ہوتے رہیں۔ آیت اللہ خمینی کی سیرت میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے نجف اشرف میں 15 سال قیام کے دوران زیارت امیر المومنین علیہ السلام کو کبھی ترک نہیں کیا۔ انہوں نے اس گہری عقیدت کے زیر اثر کہ جو انہیں ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے تھی، اس وقت کے عراق کی جاسوسی کے اداروں کے سربراہ سعدون شاکر کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں وہ سید زادہ ہوں کہ ان زیارات کی برکت مجھے میری ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ لہٰذا اہل بیت سے توسل کرنے میں مستقل مزاجی تسلسل اور عاجزی کا ہونا بہت پسندیدہ اور ثمر آور عمل ہے۔ ضروری ہے کہ سالک اس طرح سے اہل بیت علیہم السلام سے توسل کرے کہ اس کا ارتباط اہل بیت سے ہر وقت برقرار رہے۔ دوسرا توسل، عملی توسل۔ عملی توسل سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں، خاندانی، معاشی، معاشرتی، ثقافتی اور سیاسی شعبوں میں اہل بیت کے احکامات پر کامل توجہ دینا اور ان پر عمل پیرا رہنا، کیونکہ ایک نکتہ جو بہت ساری اسلامی روایات میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کے اظہار کے ساتھ عمل بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم، خدا سے ہماری کوئی دوری نہیں
اور نہ ہی ہماری خدا سے کوئی رشتہ داری ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس خدا کے برخلاف کوئی حجت یا دلیل ہے۔ ہم خود اطاعت کر کے اس کا قرب حاصل کرتے ہیں، پس تم میں سے جو اللہ کا اطاعت گزار ہوگا اسے ہماری ولایت فائدہ دے گی، اور جو اللہ کا نافرمان ہوگا اسے ہماری ولایت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ہوشیار کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے، ہوشیار کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ وسائل الشیعہ۔ پس عملی توسل اہل بیت علیہم السلام سے اس تعلق کی بنیاد فراہم کرتا ہے جو عاجزانہ طریقے سے عقیدت اور محبت کے اظہار کا راستہ ہے۔ یہ تعلق پہلی قسم یعنی ظاہری توسل سے مل کر روح انسانی کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ اگلے مراحل تک پہنچنے کی صلاحیت حاصل کرے۔ یہ یاد رہے کہ اگلے مراحل گزشتہ ابتدائی مراحل سے کہیں زیادہ گہرائیوں کے حامل ہیں۔ عنوان بصری بہت مشتاق تھے کہ امام صادق علیہ السلام کی نورانی ہمراہی سے فیضیاب ہوں، لیکن امام علیہ السلام سے پہلی ملاقات میں امام نے ان کی تربیت کے لیے جو رویہ اختیار کیا، اس کے بعد وہ تمام ظاہری اسباب سے مایوس ہو کر رہ گئے تھے۔ ان لمحات میں وہ دو پہلوؤں یعنی توکل اور توسل کی طرف متوجہ ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں یہ فریاد کی، اے میرے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام کا دل میرے لیے نرم کر دے اور ان کی وجہ سے میری عقل و دانش میں اضافہ فرما دے، تاکہ میں صراط مستقیم پر بخیر و خوبی آگے بڑھ سکوں۔